اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم. جی ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو یا باطل کرو، باطل سے لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، بالمنا یعنی احسان جتا کر، واضح اور تکلیف دے کر، کالذی جو، اس کی مثال اس طرح ہے، جو ینفقو جو خرچ کرے، جو کسی کو اپنے صدقہ دے کر احسان جتائے اور تکلیف دے، تو اس کی مثال اس طرح ہے، کالذی ینفقو، اس کی مثال ایسے جیسے وہ خرچ کرے، مالہ اپنا مال، ریا الناسی لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریا کہتے ہیں دکھاوے کے، ریا کرے بولے ریا کاری، یہ وہی ریا الناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنوا باللہ، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، کمثلہ اس کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان علیہ، کمثل کہ جو اس مثال ایسی جیسے مثال صفوان ایک چٹان کی، علیہ ترابن علیہ اس پر، ترابن مٹی، فاصابہ پس ہو یا برسے، وابل زور کی بارش، فترکہ پس ترکا چھوڑ دے، ہو اسے یعنی چھوڑ دے اسے، سولدا چٹیل، یعنی بارش ہوگی تو وہ صاف ہو جائے گی. لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھیں گے، علی شیء کچھ بھی، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو یا کافر لوگوں کو. پھر اللہ نے ایک مثال ان کے لیے یہ اوپر والی ہے، جو لوگوں کو ریاکاری سے یا ایذا دے کے یا احسان جتا کے خرچ کرنے والوں کو، یہ اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال، ابتغاء مرضاتی چاہتے ہیں، مرضاتی خوشنودی، اللہ کی، مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی، تثبیتا من انفسهم، تثبیتا ثابت قدمی سے یا خوشی سے، من انفسهم اپنے دل کی خوشی سے، یعنی رضا، اپنی رضا سے، اپنے دل کی خوشی سے خرچ کرتے ہیں. کمثل جنت ان کی مثال ایسے ہے جیسے جنت ایک باغ ہو، بربوۃ اونچی جگہ پہ، ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ پہ، ربوۃ اونچی جگہ پہ، فاصابہا برسے اس پر، فاصابہا برسے اس پر، وابل زور کی بارش، فآتت پس وہ دے، فآتت وہ دے، اکلہا اکلہا اپنا پھل، ضعفین دوگنا، ضعفین یا نون لگ جائے تو یہ ڈبل ہو جاتا، ضعفین دوگنا، یا کوئی بہت زور کی بارش ہو تو وہ اپنا پھل دے دوگنا. فَإِلَّمْ اور اگر نہ ہو، علم نہ ہو، یصیبھا نہ برسے اس پر، وابل فطل بارش نہ ہو، فطل تو تھوڑی سی فوار ہی کافی ہے، بس طل فوار یا شبنم یہی کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دو صدقات کی مثال دی ہے، جو ایک پہلے اللہ نے بتایا کہ ایسے کام نہ کرو، ایسے صدقہ نہ دو کہ جس کے پیچھے کوئی ایذا ہو، یعنی احسان نہ جتاؤ.
احسان جتا کے صدقہ کرنا ایسے ہی جیسے کو منافق کر رہا ہو، منافقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تشبیہ دی ہے۔ بتایا نا کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقے، برباد مت کرو۔ کس طرح؟ بالمنی، احسان جتا کر، واضح اور تکلیف دے کر۔ یہ کل بھی ہم نے پڑھا، احسان جتانے سے تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے مثال ان کے دیے کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ ان لوگوں کی طرح ہے مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ کرنا جس میں احسان جتا دے، وہ اللہ نے منافقوں کے خرچ کرنے کی مثال دی ہے کہ جیسے وہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا کہ لوگ اس طرح خرچہ جس پہ ان کو کوئی تکلیف نہ دو اور احسان نہ جتاؤ۔ اس کے سیدنا حدیث مبارک میں تھا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا، نہ رحمت کی نظر سے انہیں دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ ابو ذر کہنے لگے، نامراد اور گھاٹے میں رہے یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، دوسرا احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور اپنا سامان جھوٹی قسم کے ذریعے بیچنے والا، جھوٹی قسم کھا کے دے رہا، اور یہ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنا احسان کر کے احسان جتلائے تو اس کا وہ ضائع عمل ضائع ہو گیا، وہ سمجھے وہ بالکل ایسا ہو جیسے اسے دیا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ صدقہ احسان جتا کی طرح ضائع نہ کرو، اس طرح خاری دکھاوے کے استعمال ضائع ہو جاتا ہے۔ سیدنا جندب بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سنانے کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کے بدلے میں قیامت کو اس کی ذلت سنائے گا، اور جو شخص دکھانے کے لیے عمل کرے گا تو اللہ قیامت کو اس کے بدلہ میں اس کی ذلت کو آشکار کرے گا۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جس اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا مال دیا ہوگا، وہ اللہ کے پاس لایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی تمام نعمتیں دکھائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا، ایسی کوئی مد جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے نہیں چھوڑی کہ میں اس میں تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تو تجھے سخی کہا گیا، تجھے بدلہ مل گیا، حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اسی لیے آ گیا ہے لا یقدرون، بلکہ مثال یہاں پر دیتے ہیں، اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ اس کی مثال ہے ریا الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس کی مثال جو خرچ کرتا ہے دکھاوے والے جو نہیں ایمان رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر، اس کو اللہ نے مثال دی کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کمثل، مثال جیسے صفوان چٹان، علیہ تراب، کوئی چٹان ہو اور اس پہ مٹی جمی ہو، مٹی جمے اور اس پہ اگر کوئی کاشت کر سمجھے کیا مٹی اور وہ اس پہ اپنا بیج ڈال دے تو کیا ہوگا؟ فاصابہ وابل فترکہ صلدا، بس زور کی بارش ہوگی تو مٹی صاف وہ چلی جائے گی، مٹی بارش کا بہ جائے گی اور کیا ہو جائے گا؟ فترکہ صلدا، چٹیل میدان، چٹیل چٹان اس کو ملے گی۔ تو یہ اس کا ایسے ہو گیا کہ اس کو پھر اس میں آخر سے ملنا کچھ نہیں ہے، اس کو جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اس کو ضائع کر دیا تو پھر وہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ نہیں اختیار نہیں کچھ پائیں گے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو صدقہ انہوں نے دیا اس میں سے ان کو کچھ بھی اس بعد میں ملے گا نہیں، سب ضائع ہو گئے۔ مثال اللہ نے دے دی ہے، ایک چٹان ہو اس میں مٹی، اور کوئی یہ سمجھے، کوئی کسان یہ سمجھے کہ مٹی میں لگا دیتا ہوں پھل، کوئی کاشت کرتا ہوں اور بیج بو دے تو بارش ہوگی تو مٹی، وہ تو مٹی بہہ جائے گی اور وہاں پہ چٹان صاف ملے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ کچھ بھی فائدہ اس سے نہیں اٹھا سکیں جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدقہ کے بارے میں کافی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہدایت دی، کافی ترغیب دی۔ عدی بن حاتم بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ دو، صدقہ دو اور اسے آگ سے بچو۔ اسی طرح سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
7 آدمی ایسے ہیں انہیں اللہ اس روز انہیں اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، آپ سے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ پہلا کون ہوگا؟ انصاف کرنے والے حکمران، ایسا نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت نشو نما پائی، یعنی جو جوانی میں عبادت گزار بن گیا۔ ایسا آدمی کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ایسے 2 آدمی جو آپس میں اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی پر ملتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ اور ایسا شخص جو کسی عزت دار خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے دعوت رد کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ایسا آدمی کہ اس نے صدقہ اس قدر چھپا کر کیا کہ اس کا بائیں ہاتھ بھی بے خبر رہا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اگر اللہ کو تنہائی میں یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سائے سے نوازیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے، اب جو ہم نے حدیث پڑھی یہ ان لوگوں کے بارے میں تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے۔ ان کا کیا اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ تثبیتا من انفسهم، اپنی دل کی خوشی سے، یعنی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دل کی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اور خوش اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ جو مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال دی ہے کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال ایسی جیسے کوئی باغ ہو، جنتن، اور باغ، یہ جنت، یہ جو جنت ہے یہ باغ ایسا باغ ہوتا ہے جس میں اتنے گھنے درخت کہ اگر اوپر سے دیکھو تو زمین نظر نہ آئے، وہ اسی لیے جنہ کہتے ہیں، جنت سے جنہ، جن جیسے جن ہے تو وہ اسی سے نکلا ہے تو نظر نہیں آیا، تو باغ ایسا باغ جس میں زمین نظر نہ آئے، اتنے گھنے، یا ایسی باڑ جس پہ لگی ہو کہ باہر سے نظر نہ آئے کہ کتنے باڑ اندر کیا ہے، وہ باغ جنتن بربوۃ، اونچی جگہ پر ہو، یعنی اس میں آب و ہوا اچھی ہو، ایسی زرخیز زمین پہ ایسی جگہ پر ہو، اصابہا وابل، کہ اگر بارش برسے اس پر، بارش برسے، فآتت، تو وہ لائے، وہ دے، اکلہا، اپنے پھل، دی فین، دگنا، بارش برس گئی تو اس کو وہ دگنا اس کو پھل دے گا۔ فعلم، اور اگر نہ یصیبھا، اور نہ بسے اس پہ بارش، وابل، توڑ کی بارش نہ ہو، فتل، تو تھوڑی سی فواری پڑ جائے تو بھی پھل دے گا۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا وہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ، اگر اس نے اللہ کی نیت سے، اس کی نیت سے خرچ کیا ہے تو تھوڑے اور کی ذات کی نہیں ہے، بارش زیادہ ہو یا کم ہو، پھل ضرور دے گا، اس کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اسے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا ہے اور خلوص نیت سے دیا ہے، تو چاہے تھوڑا ہو، جیسے یہ بہت زیادہ ہے تو یہ جیسے زور کی بارش ہو گئی تو دگلا پھل دے گا، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہوئی، تھوڑا بھی اس نے دیا، اس کو اتنا ہی تھا اس نے تھوڑا دیا ہے، تو بھی اس کو پھل ضرور وہ دے گا، یعنی باغ سے مراد تو جو اس کا اجر ملے گا وہ ہوگا۔ اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے، جو تم کرتے ہو دیکھنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو صدقہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور دینا چاہیے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ریاکاری سے نہیں، دکھا کے نہیں، اور کسی کو دیکھ کے احسان نہیں کرنا، بھول جائے اس کو دیا، اس کو کبھی اس کو احساس نہ ہونے دیں کہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اسی طرح صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی باقی اس وقت دوسرا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ جی کل ہم نے پڑھا ہے فاعل، ہم پڑھ رہے تھے اس میں تین حالات کون کون سی ہیں؟ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ پہلی ہم نے کل پڑھی مرفوع، جس میں فاعل سے مراد وہ جس نے کام کرنے والا، جس نے کام کس نے کیا، اور وہ ہوگا ہمیشہ مرفوع سے اس پہ پیش ہوگا، اگر وہ واحد ہے تو اس کے آگے پیش ہوں گے، اگر دو ہیں تو الف نون آنے ہوگا، اور جمع ہوا تو واو نون بھی شو کرتا ہے کہ یہ مسلمون، یہ بھی مرفوع رفعی حالت ہے، اس کی رفعی حالت ہے، اور یہ ہمیشہ فاعل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے فعل بھی ہو، فاعل کے لیے ضروری ہے اس کے پیچھے فعل ہوگا، تو جیسے قالا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ کہنے والا پھر آگے آئے گا،
لیکن اس سے پہلے کیا کام کیا، وہ فعل ضروری ہے. ایک دو کسی مثالیں بھیجیں اس میں فعل ہے ہی نہیں، تو فعل کا ہونا ضروری ہے، پھر آگے فاعل ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوگا رفعی حالت میں. اور اس سے پہلے یہ جو ہے فاعل جو ہے کل یہ بتا، فعل ہمیشہ ہوگا ایک ہوتا ہے مرفوع، اس میں جیسے یہ ختم اللہ، یہ فعل پہلے ہے اور اس کے بعد فعل ختم اللہ، فعل کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ہے معروف. اس سے پہلے ہمیشہ معروف ہوگا. مجہول والا آج ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے ہمیشہ معروف ہوگا تو آگے یہ مرفوع ہے، یعنی یہ فاعل ہے. معروف کے آگے فاعل، یہ فعل جو ہوگا ہمیشہ معروف ہوگا، اور اس میں ہم مجہول نہیں ہوگا. کسی نے بھیجی ہے تو مجہول والی آج والی مثالیں آ گئی ہیں، تو آج ہم دیکھیں گے، اس میں واضح ہو جائے. آج کا سبق بھی اسی کی طرح ہے، ملتا جلتا تقریباً وہی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آج کا ہم یہ پڑھ رہے اسم فعل اور حرف، اسم مرفوع منصوب مجرور، اور ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات. کل ہم نے پڑھا فعل معروف. فعل معروف کے آگے ہوگا تو وہ ہوگا فاعل، کام کرنے والا. اور آج ہم وہ پڑھیں گے وہ اسم جو اس میں پیش ہو، جس پر وہ ہوگا مجہول کے آگے، فعل مجہول کے آگے اس کو کہتے ہیں نائب فاعل، جس پر کام کیا گیا ہو. ہوتا تو جس پر کام کیا وہ ہوتا ہے مفعول، مگر یہاں اس کو نائب فاعل سے کہتے ہیں کہ اس پہ پیش ہے، اس حالت میں فاعل کا یہ نائب، اس کا قائم مقام. کیونکہ مجہول میں پتہ نہیں ہوتا نا کام کرنے والا کون ہے. مجہول میں تمہیں پتہ نہیں کام کرنے والا کون ہے. اگر اس کے آگے ایسا اسم آ رہا ہے جس کے اوپر پیش ہو تو وہ اس کا نائب فاعل ہے. مگر اس کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے فعل جو ہوگا مجہول کی شکل میں ہوگا، معروف نہیں ہوگا. اگر معروف ہوگا تو پھر یہ فاعل ہے، اور یہ ہوگا نائب فاعل. ایسے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ ہم نے کل والی مثالیں. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ معروف، اور اللہ اس میں اللہ پر پیش. وزادہم اللہ، دیکھیں ہر فعل سے پیچھے، ہر فاعل کے پیچھے فعل کا ہونا ضروری ہے. اس سے فعل اگر نہیں ہے تو وہ پھر وہ اسی جملہ اس طرح نہیں بنے گا، پھر وہ فاعل نہیں ہے، پھر اس کو خبر ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور آسمان اور زمین کا، یہی خبر ہے کہ اللہ کیا ہے. لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی کام کیا ہے کسی نے تو پھر اس کے پیچھے کام بھی ہونا چاہیے. کیا کام کیا ہے؟ ذہب اللہ، جیسے لے گیا یہ کام ہوا ہے. فضلہما، پھسلانا یہ کام ہوا ہے. وما کافرا، یہ کام ہوا ہے، کافرا کفر کرنا. وَإِذْ قَالَ، یہ کہا گیا ہے، کام ہے تو ابراہیم کا نام کے آگے تو یہ فاعل ہو گئے. قال یہ کام ہوا ہے تو کون کہنے والے ہیں؟ کافر. اسی طرح جاء المعذرون، یہ معذرون جاء، یہ آئے ہیں، یعنی کام ہوگا اور وہ ہوگا معروف شکل میں، پھر اس کے آگے جو بھی آئے گا وہ ہوگا فاعل. مگر آج کے دیکھیں تو یہ آج کی مثالیں ہیں. ان میں آپ دیکھیں گے، ان میں آگے اس کے شروع میں ہے کتب علیکم القتال. اس میں کیا ہے؟ کتبہ فعل مجہول، کتبہ فرض کر دیا گئے، علیکم القتال. ابھی اس میں اسم کون سا ہے؟ قتال. اسم کیا ہے؟ قتال. اس کے اوپر پیش لگا، یہ ہے نائب فاعل. کتب علیکم القتال، فرض کر دی گئی تم پر قتال، جہاد کرنا، جنگ یا جہاد. کتبہ یہ ہمیشہ مجہول ہوگا، اور اس کے آگے پھر جو بھی اسم ہے جس پر پیش ہے تو وہ اس کا نائب فاعل، اس کو کہیں گے ہم نائب فاعل. اس طرح یہ ولا یقبلو، دیکھیں یقبلو مجہول، منہا شفاعت، شفاع کے آگے تن یہاں پہ پیش ہے. ولا یؤخذ، ولا یؤخذ یہ بھی مجہول، منہا عدل، عدل دو پیش ہے تو یہ بھی یہ نائب فاعل ہے. اسی طرح ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يخفف عنهم العذاب، يخفف یہ بھی مجہول، یعنی جو بھی فعل ہوگا وہ مجہول ہوگا، اس کے بعد جو اسم ہے جس پر پیش ہو اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. جی کون پڑھے گا ایسے تاکہ ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں؟ جی الوینا پڑھیں، آپ نے نہیں پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتبہ سے رشن، جی جی کتبہ علیکم القتال، فرض کر دیا گیا تم پر جہاد. اس میں کتبہ ماضی مجہول ہے اور قتال نائب فاعل. جی جی ولا يقبل منها شفاعة،
اور نہیں قبول کیا جائے گا اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش. یقبلو مضارع مجہول ہے اور شفاعت نائب فاعل. نائب ہے. ولا یؤخذ منها عدل اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ. یؤخذ مضارع مجہول ہے اور عدل نائب فاعل. نائب ہے. ولا یخفف عنہم العذاب اور ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. یخفف مضارع مجہول ہے اور عذاب نائب فاعل. نائب ہے. ٹھیک. جزاک اللہ بارک فیک. جی ہدا پڑھو بیٹا. دو ہی پڑھے آپ پھر کس وجہ سے دو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یؤخذ منها عدل اور نہیں لیا جائے گا. یہاں سے یعرف المجرمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرف المجرمون بسیماہم پہچانے جائیں گے مجرم. سیما کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے چہروں سے. سیما چہرے کو. حرمت علیکم المیتۃ والدم. یعرفو یہ ہونا ہے. یعرفو یہ ہوگا مضارع مجہول. مضارع مجہول ہوگا تو پھر یہ مجرمون یہ جمع دیکھیں یہ جمع ہے اور نائب فاعل ہے. اس میں جمع یہ بھی پیش کی جگہ یہ مرفوع حالت میں ہے. مونا ہم نے پڑھا نا واو نون لگا ہوا تو جمع ہے. مجرم ایک ہوتا تھا مجرم مجرمون مجرم زیادہ مجرم. یعرفو یہ مجہول مضارع مجہول اور یہ نائب فاعل. اس طرح حرمت حرمت علیکم المیتۃ والدم حرام کر دیا گیا تم پر. میتہ کا مطلب مردار. مردار اور خون. اس میں یہ دونوں ہیں. حرمت یہ ہو گیا کیا ہوا یہ فعل مجہول کون سا ماضی مجہول. ماضی مجہول کیونکہ نیچے زیر ہے اور یہ حرمہ ہے. حرمت اس لیے ہے کہ یہ مؤنث ہے میتہ اس لیے حرمت ہے بھائی. حرمہ ہے حرمت علیکم میتۃ والدم یہ دو اس میں نائب فاعل ہے. میتۃ یعنی مردار بھی اور دم اور خون بھی یہ دونوں نائب فاعل اور یہ ماضی مجہول. یہ کون پڑھے گا آگے؟ جی پڑھیں سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وجلت قلوبہم نرم ہو جاتے ہیں ان کے دل. اس میں ذکرہ جو ہے وہ ماضی مجہول ہے اور وجلت جو ہے نہیں قلوب جو ہے وہ ہے وہ یہ ہے فاعل ہے وہ نہیں نائب فاعل ہے وہ نائب فاعل ہے. دوبارہ دیکھو جلدی نہ کریں. اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا واجلت قلوبہم نرم ہو جاتے ہیں ان کے دل. تو ذکرہ جو ہے وہ ہے اس میں ماضی مجہول. یہ تو ٹھیک ہے. جی جی نائب فاعل کیا ہوا اللہ یا قلوب جی لفظ اللہ اللہ ذکر اللہ اسی کا اسم ہے جی اور جی اسم پر پیش ہے تو یہ نائب فاعل ہو گیا. آگے بھی یہ ہے نائب آگے والا فاعل کیا ہے قلوب بھی ہے نا. واجلت قلوبہم یہ وہ کل والا ہے یہ فاعل ہو گیا. فاعل ہاں یہ فاعل ہو گیا. واجلت یہ دیکھنا واجلت یہ کیا ہو گیا یہ ماضی ہو گیا. یہ قلوب ماضی ان کے معروف دل ہو تو گیا اور قلوب قلوب یہ فاعل قلوب ہوگا. یہ فاعل ہو گیا. قلوب کے اوپر پیش ہے. صحیح یہ صحیح نائب فاعل ہے یہ فاعل ہے. جی اس میں جی دو ہیں. صحیح یہ فاعل ہے. ہاں، صحیح. اب آپ یہ بتائیں. ہاں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آیاتہ اس کی آیت زادتہم ایمانا وہ بڑھا دیتی ہے ان کے ایمان کو. تو اس میں جو تلیت ہے وہ اگر ماضی مجہول ہے تو آیاتو جو ہے وہ نائب فاعل ہوگا ہے نا. اور آگے والا اور اس میں ہے کچھ سمجھ آ رہا زادت ہے زادت وہ بڑھا دیتی ہے تو یہ ماضی معروف ہے اور
آگے پہ پیش اب تو اس نہیں میں ہے. جو ہے نا ہاں نہیں وہ ہاں. نہیں اس میں چھپی ہوئی ہے, ہاں اس کو کہتے ہیں چھپی ہوئی ہے. اچھا اس میں ٹھیک اس میں ظاہر نہیں ہے. کون بڑھا دیتی ہے؟ زادت ایمانا. کون بڑھاتی ہے ایمان کو؟ ہے. تلاوت جو کی جاتی ہے. آیت بڑھاتی ہے نا. وَإِذَا ہاں تُلِيَتْ اس کی عَلَيْهِمْ آیت. جی جی آیت, تو آیت جی بڑھا دیتی ہے. تو اس کے لیے کیا آیت آئے گا بڑھا جو دو. چھپا ہوا, اس کو کہتے ہیں مستتر, چھپا ہوا. جیسے سطر سے ہوتا ہے نا, سطر چھپا ہوا. جو چھپا ہوا. اچھا مستورات چھپی ہوئی تھی, یہ اس میں چھپی ہوئی ہے مستتر. کون اب اس کے لیے کیا آیت کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ہیا. وہ ہیا جو ہے نا یہاں پہ, جی مونس ہے. ہیا جو ہے نا وہ یا ہے, ہاں ہیا یہاں نائی پہ فائل. ہے نائی فائل. فائل. یہاں پہ فائل ہے. نائی فائل, یہ نائی فائل آیت ہے. اور یہاں پر ہے اور زیادت, ہاں کیونکہ یہ ماضی معروف ہے یہ تو پھر ماضی اس کے بعد معروف ہے, تو یہاں پہ فائل ہیا جو چھپا ہے, ہوا ہے, وہ ہے ہیا. ہیا جو چھپا ہوا آج ہے کا وہ سب فائل ہوگا. آج کا یہ تولیت علیہم آیات. جی تولیت یہ ماضی یہ مجہول, اور یہ آیات نائب جی فاعل. جی صحیح. جی شگفتہ سنا رہی نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن نہ کوئی سوال کیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے. یسألو تو یہ ہو گیا مضارع مجہول. جی جی نائب فاعل کون سے ہوں گے؟ انسن اور جان, انسان اور جان. جی جی بالکل ٹھیک ہے. چونکہ اسی پہ نا دیکھیں یہی اسم ہے نا, اسم جی یہی جی ہے. ان کس سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ان سے نہیں کیا جائے گا, انسان سے انسان اور اور جنوں سے, جنوں سے. جنوں دونوں سے. پر پیش بھی ہے, مرفوع دونوں حالت میں, تو یہ دونوں جی. اس کے نائب فاعل. جی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو قتالو یقتل اور نہ تم کہو اس کے لیے جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں مردہ. جی جی یقتلو یہ مضارع مجہول ہو جائے گا. جی جی ایسا ہی. اس میں وہ چھپا ہوا ہے, اس میں پتہ نہیں چلے گا نا. یو قتالو قتل جی کیے جائیں, قتل کرنے والا قتل کیے جائیں. کون ہے قتل ہونے والا؟ کون ہے یہاں پہ کسی کا نہیں پتا کون ہے. جی جی فی سبیل الاموات, یہ تو مردہ اللہ کی راہ میں. یہ تو موت ہے, یہ تو موت. تو وہ اس میں بھی وہ قتل کون ہوا یہاں پہ کیا ہوگا؟ اس کی مستتر نائب فاعل ہوگا مستتر ہوا. چھپا. یو قتالو وہ قتل کر دیا جائے, تو وہ یہاں پہ ہوا, وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اس کا ہوا وہ چھپا, مستتر اس کو کہتے ہیں, مستتر چھپا ہوا. یو قتالو فی قتالو قتل کر دیا جائے. کون؟ جو قتل ہوا وہ ہے ہوا. ہوا جو قتل ہوا ہے وہ مستتر ہوگا. وہ مستتر ہے نہیں نا. مستتر مطلب چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا ہے. ہوگا اگر آپ کہیں کہ نائب فاعل کون ہے, وہ نائب فاعل ہوگا ہوا. ہوا اس کا نائب فاعل ہوا ہوگا نا. وہ قتل کر دیا گیا, کون ہوا وہ. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جس پہ کام ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ کس سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ جنوں اور انسانوں سے. تو یہاں قتل کون ہوا؟ جو شخص نہیں قتل پتہ. ہوا اس کا یہاں پہ نام نہیں. وہ ہوا ہے, یعنی وہ ہے چھپا ہوا. اس کو کہتے ہیں مستتر نائب فاعل. جی آگے چلیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو بیان کر دی گئی مثال, پس تم غور سے سنو اسے. ضربا یہ ماضی مجہول ہے. بیان کر دی گئی فاستمعوا, تم اس کے تو غور سے سامنے ہی ہے. سنو. ضرب مثل ہے نا, مثال اچھا صحیح. مثل پیش ہے نا. مثال پیش کیا بیان کر دی گئی؟ مثال. تو مثال ہی نائب فاعل, مثال ہی مثال جس پہ ٹھیک کام ٹھیک. یہ پیش کی, یہ بیان کر دی گئی. مثل. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور جب پڑھا جائے قرآن پس غور سے سنو
اسے اور خاموش رہو. قریہ یہ ماضی مجہول ہوگا اور قرآن یہ وہ کیا نائب فاعل. جی ٹھیک. قریہ ماضی مجہول اور یہ جو پڑھا نائب جائے جی قرآن اور یہ قرآن نائب فاعل ہے کیونکہ اس پر مرفوع حالت میں مرفوع یہ بتایا گا صرف حالانکہ اصل میں یہ ویسے دیکھا جائے تو یہ مفعول ہے اس پہ کام ہوا ہے یہ بھی جی جی لیکن یہ چیز صرف پیش کے مرفوع کی وجہ سے اس کو مرفوع کی نائب وجہ فاعل کہتے ہیں. نائب. جیسے آج وہ علینا آپ نے جو دو مثالیں بھیجی نا آج آپ نے اس کی بھیجوائی وہ ادھر اس کی دو مثالیں بھیجی نا اس کی سورہ واقعہ کی میرا خیال تو وہ اس میں ماضی مجہول والے جی جی ہاں جی جی یہ کون پڑھے گا ہاں بھائی کون آپ شفزا نہیں پڑھ رہی کوشش کرو سب ہو جائے گا پڑھیں گے تو آئے گا نا جی شاباش پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. وَإِذَا قُرِئَ اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن ان پر علیہم لا یسجدون نہیں کرتے سجدہ وہ سجدہ نہیں کرتے جی جی اس میں قریہ فعل مجہول جی جی اور قرآن پیش آ رہا ہے نائب فاعل ہو گیا نا قرآن اس میں یہ اسم ہے جس پہ الف لام لگا ہوا تو ہے پکا اسم اصل کی نشانی ہے نا الف لام لگ گیا تو پکا ہے جس پہ پیش لگ گیا دو پیش دو تو وہ بھی پکا ہے تو یہ قریہ فعل یہ ہو گیا مجہول اور یہ القرآن نائب فاعل اسی طرح یہ بھی آسان ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. ذلاتی کہاں ہے ذلاتی ہو گیا تو گڑبڑ ہوگی ذلت وَضُرِبَتْ اور ماری گئی مسلط کر دی گئی ضربت ماری گئی مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکنہ محتاجی جی مسکین کہتے ہیں نا مسکین کیا ہوتا ہے محتاج مسکین بھی تو اسی سے نکلا نا جی والمسکنہ ذلت اور محتاجی ذلت اور محتاجی اس میں ضربت فعل مجہول جی جی ماضی اور ماضی ماضی مجہول اور ذلت پیش ہے ان تو دونوں پہ پیش ہے نا تو دونوں نائب فاعل ذلت اور ذلت بھی اور مسکنت بھی ٹھیک ہو محتاجی بھی ضربت یہ ہے مؤنث یہ مؤنث کا نا ضربہ ہوتا تو ضربہ ہوتا تو مذکر ضربت اس لیے مؤنث کس لیے آیا اس لیے اس کی وجہ سے ذلت یہ بھی دیکھیں ذلہ کے آگے تے ہے یہ تے نشانی ہے مؤنث کی مسکنہ یہ بھی نشانی ہے مؤنث کی تو اس مؤنث کی وجہ سے ضربت یہ آیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہی ہوگا اگر فاعل جب فاعل اگر مؤنث والا ہے تو اس کے فعل بھی مؤنث میں ہوگا جی ٹھیک ہو گیا ایک دم ٹھیک بس ٹھیک ہے تو اور کسی اور سے پڑھاتے ہیں جی سنیا آپ نہیں پڑھ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ نازل کیا گیا اس میں قرآن انزلہ ماضی مجہول اور قرآن نائب فاعل جی ماشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی اے وہ لوگ جو ایمان لائے فرض کر دی گئی تم پر قصاص بدلہ قصاص کہتے ہیں بدلے کو بدلہ
فی القتلا مقتولوں کا مقتولوں کے لیے یعنی جو قتل کر دیا جائے اس کے لیے اس کا بدلہ فرض کر دیا گیا تم پر بدلہ جو قتل کر دیا جائے کتبہ ماضی مجہول اور قصاصو نائب فاعل جی یہ آسانی ہو گیا نا آسان ہے تاج والے بالکل صرف ہم نے دیکھنا یہ کہ صرف اس سے پہلے آئے گا مجہول اور کل جو ہم نے پڑھا فاعل اس سے پہلے آئے گا معروف اور اس سے ان سے پہلے یہ جو بھی فاعل ہے یا نائب فاعل اس سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے کہیں فعل کے بغیر شروع اگر کوئی لفظ ہو رہا ہے جس پہ بغیر پیش ہو تو وہ اس کا نہیں ہے اس لیے جب بھی آپ دیکھیں تو اس کو جب اس کو زید دیکھیں کہ فعل کے بعد اگر آ رہا ہے تو پھر وہ صحیح ہے جیسے آسانیہ آپ نے کہا نا اللہ اللہ سے ایک لفظ شروع ہے وہ جملہ شروع اللہ سے ہو رہا ہے تو وہ فاعل نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آگے خبر دی گئی کہ اللہ کیا چیز ہے تو اس کے اس سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے ماشاءاللہ لیکن بہت کم لوگوں نے ٹرائی کی 5 لوگوں نے محال ہوم ورک کیا باقی لوگوں نے نہیں کیا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہمیں تو جو ہفتہ اس وقت ہمیں تو اسی وقت 20 منٹ کا سبق اور پھر جو باقی جو وقت بچا ہے اسی میں آپ اسی وقت ڈھونڈ کے بھیجیں اسی وقت آپ کو بھیجنی ہوتی ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے پریکٹس ہو جاتی ہے تو پریکٹس ہے آپ ایک طرف 2 صفحے میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا تو اسی کو تو لکھنا ہے تھوڑا سا اس پہ تو 15 منٹ لگا لیں اچھا ہوتا ہے پریکٹس ہو جائے گی اور یاد بھی ہو جائے گی چلیں 2 سبق ہو گئے باقی انشاءاللہ اگلا کل دیکھیں ٹھیک کوئی سوال تو نہیں آج کے سبق کے بارے میں چلو ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ